الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ تقریباً 4 ہفتوں میں ہم نے عقائد سے متعلق ضروریات دین کیا ہے اس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی جانکاری ضرور لے لیں کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تاکہ اس کو یہ بات علم میں رہے کہ کن چیزوں کو زبان پر لانے سے انسان مسلمان رہتا ہے اور کن چیزوں کو انسان زبان پر لانے کی وجہ سے وہ انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص نے گھبرا کر کے مجھے میسج چھوڑی کہ حضرت ایک شخص ہے جس کو میں نے نماز کی ترغیب کی، کہا کہ چل نماز پڑھنے کے لیے چل یا نماز پڑھ لے، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ جا میں ابھی نہیں پڑھوں گا، یا یہ کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب وقت ہو گیا، میں سونے جا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، سونے جا رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، تو کیا یہ جملہ، کیا اس کے کہنے سے انسان کافر ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کا کہنا اس طرح کا اس کے لیے گناہ کا سبب ہے؟ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے، باریک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے نماز ابھی نہیں پڑھوں گا، تھک گیا ہوں، اس سے اگر اس کی مراد انکار فرضیت ہے، نماز کا انکار کرنا مقصود ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ارکان اسلام میں سے کسی بھی چیز کا انکار انسان اگر کر دے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میں ادا نہیں کروں گا، تھک گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا منکر نہیں ہے، وہ فی الحال ادا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ فی الحال ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ بعد میں ادا کرے گا، یا جب تھکا نہیں رہے گا تب وہ پڑھے گا، یا آج نہیں پڑھ رہا ہے کل پڑھے گا، بعد میں نماز پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں اس طرح کے جملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نماز کا منکر نہیں ہے، بس صرف ادائے وقت میں، ادائے صلات میں وہ تاخیر کر رہا ہے، اور نماز میں تاخیر کرنا اور اس فوراً ادا نہ کرنے کا انکار کرنا یہ کفر میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جب ہم کو اور آپ کو علم رہے گا تبھی تو آپ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، اور اگر معاذ اللہ اس نے 100 بار معاذ اللہ اگر نماز کا ہی انکار کر دیتا اور وہ سمجھتا کہ میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، تو اب آپ بتائیے وہ مسلمان رہتا؟ نہیں۔ اس لیے کہ ارکان اسلام جو ہے وہ ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ فرض ہے، کلمہ پر، اس کے علاوہ نماز پر، روزہ پر، حج پر، زکوٰۃ پر، ان سب پر ایمان لانا انسان کے لیے فرض ہے۔ اگر ان سے کسی کا بھی انکار کر دے تو انسان دائرے اسلام میں نہیں رہے۔ انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسے الفاظ
جو ہے کبھی بھی زبان پر نہ لائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے بتا دیا تھا, آج کچھ چیزیں بتاتا ہوں. ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا کہ دین کے وہ احکام یا وہ مسائل جو قرآن کریم سے ثابت ہو, یا نہیں تو پھر حدیث متواتر سے ثابت ہو, یا نہیں تو پھر اجماع سے ثابت ہو, اور اس میں کسی طرح کی کوئی شبہے کی گنجائش نہ ہو, نہ اس جملے میں کسی طرح کی تعویل کی کوئی راہ ہو, اور ایسے مسئلے کو ہر عوام اور خواص میں سے سب جانتے ہوں, تو اس کو کہا جاتا ہے ضروریات دین. ضروریات دین میں سے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی, جیسے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں. ٹھیک, اگر کوئی سارے نبی کو مانتا ہے اور ایک نبی کا منکر ہے جن کی نبوت قطعی دلالت ہے, یعنی بالکل قرآن سے ثابت ہے, ایک نبی کا انکار کرتا ہے تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں. فرشتوں کا وجود ہے اس پر بھی ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے, یہ ضروریات دین میں سے ہیں. یحیی و یمیت, وہ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. جزا اور سزا کے لیے حشر و نشر کا ہونا, یعنی سب کو قبر سے اٹھانا اور سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا, یہ حق ہے اور ایسا ہوگا, اور یہ اسی جگہ پر ہوگا جس کو آج ارض فلسطین کہتے ہیں. اسی علاقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے پھر سے حشر کا میدان برپا کرے گا, اور وہیں پر ہم سب دوبارہ مرنے کے بعد جب تک اللہ چاہے گا سلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم عطا فرمائے گا کہ تم سور پھونکو, وہ نفخہ ثانیہ کریں گے, یعنی دوبارہ سور پھونکیں گے, تو جتنے بھی مردے ہوں گے وہ سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اسی جگہ جائیں گے جہاں آج فلسطین کی جگہ ہے اور زمین ہے. تو اس کا بھی جزا اور سزا کے لیے حشر اور نشر ہونا, یعنی جمع, نشر کا اٹھنا اور حشر کا جمع کرنا, یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں. یہ چیز بھی بتایا تھا مومنوں کے لیے خلود فی الجنہ, جو ایمان والا ہوگا, جو مومن ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں ہی رہے گا, جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ جنت سے باہر کبھی نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ بتا دیتا ہوں, دیکھو مومن دو طرح کے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہے, یا اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں. اور ایک مومن وہ ہے کہ ہے تو مومن لیکن اس نے گناہ کیے ہیں, اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا ہے. تو جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا, لیکن جس کے گناہ معاف نہیں کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا دی جائے, تو ایسے مومنوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور جو کچھ اس نے گناہ کیا ہوا ہے اتنے دنوں تک اس کی سزا وہ جہنم میں کاٹے گا. جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تب جا کر کے اللہ اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کبھی جہنم میں نہیں رہ سکتا. مومن کے لیے خلود فی النار نہیں ہے, یعنی ہمیشہ مومن کبھی جہنم میں نہیں رہے گا. مومن جہنم میں جا سکتا ہے لیکن وہ اس وقت تک ہی رہ سکتا ہے جب تک جو ہے اس کے گناہ کی سزا باقی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر یہ نہ کہ میں کتنا بھی گناہ کر لوں کبھی نہ کبھی تو سزا کاٹ کے نکل جاؤں گا. جہنم کی سزا بہت خطرناک ہے. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک دو نمازیں ترک کر دے, چھوڑ دے ایک دو نمازیں, اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی وقفے کے 80 سال تک کے جہنم میں جلائے گا. صرف ایک دو نمازیں چھوڑنے پر کتنے 80 سال تک کے اس کو جہنم میں جلائے گا. تو جن کی پوری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جہنم سے نہیں چھوٹ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں نماز کی توفیق عطا فرمائے.
تو جتنے بھی مومنین ہیں سارے مومن کے لیے خلود فی الجنہ ہے، یعنی سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے، یا تو ڈائریکٹ چلے جائیں یا سزا کاٹ کر کے، لیکن جائیں گے ضرور، لیکن جائیں گے ضرور۔ اور جو ایک بار جنت میں چلا گیا جنت سے دوبارہ کبھی واپس لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح کافروں کے لیے خلود فی النار ہے، یعنی جو کافر ہے وہ دنیا میں چاہے اس نے کتنی بھی اچھائی کی نہ ہو، دل دریا کیوں نہ کر لیا ہو، کافروں کو جو اس نے دنیا میں اچھائی کی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسے کافروں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دے گا، ان کے کیے ہوئے کام کا اجر اور بدلہ جو ہے ان کو دنیا میں دے دے گا۔ چونکہ وہ کافر ہے نا، اس لیے آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اگر چاہے تو وہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ ضروریات دین میں سے۔ دنیا فانی ہے، فانی مینس ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے دی اینڈ ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا، تو دنیا بھی چیز میں ہے، دنیا بھی ایک مخلوق ہے، باقی رہنے والی ذات کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہنا ہے، سب کو فنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا حادث ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات و کلیات، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیا، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پتھروں کے اندر بھی اگر کوئی کیڑا پرورش پا رہا ہے نا تو میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی اگر وہاں سے بھی اگر میرے مالک کو آواز دے تو میرا مالک اس کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، وہ سب کو سنتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات و کلیات، یعنی جو بھی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہے باریک سے باریک ہے، حتیٰ کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جس کے ٹکڑے کے ٹکڑے کے ٹکڑے کے ٹکڑے کے ٹکڑے ہو سکتے، یعنی اب اس کے بعد کوئی ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب اس کے بعد کوئی ٹکڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ لاسٹ انتہا، اس ٹکڑے کی انتہا ہے، سمجھ گئے؟ اس آخری ٹکڑے کی انتہا کو بھی میرا مالک جانتا ہے، اس انتہا کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات و کلیات کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے۔ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ سب اللہ کے ہی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، تمہیں حاجت ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے، تم سب غریب ہو، تم سب ضرورت مند ہو، اللہ ضرورت مند ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ یہ جو یہ نماز بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کہہ رہا ہے، خیرات کرنے کہہ رہا ہے، صدقہ دینے کہہ رہا ہے، اچھائی کرنے کہہ رہا ہے، حج پر جانے کہہ رہا ہے اور زکوٰۃ نکالنے کہہ رہا ہے، تو کبھی یہ دماغ میں مت لانا کہ معاذ اللہ آپ کی عبادتوں کا اللہ محتاج ہے، آپ کے صدقے کا محتاج ہے، آپ کے زکوٰۃ و خیرات، نہیں نہیں نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے نا، نماز ادا کر کے، روزہ ادا کر کے، خیرات ادا کر کے، یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کا رتبہ یا اللہ کا قد بڑھتا ہے، معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں. جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے یا اس کی نعمت ملنے کے بعد کفر کرے، کفران نعمت کرے، تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور ساری خوبیوں والا ہے، ساری تعریفیں والا ہے، سارے کرامات یعنی بزرگی والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. اور اس حدیث کی ضمن میں یعنی اس آیت کے ضمن میں تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کوٹ کی ہے، وہ یہ کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کا رتبہ بڑھے گا، نہیں. اور اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی شان گھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے. تم چاہے کرو یا نہ کرو، میرا اللہ ہمیشہ سے بے نیاز ہے اور ہمیشہ بے نیاز رہے گا. میرا اللہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ضروریات دین میں سے ہیں. یہ ایمان اس بات پر رکھو کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس جملے کی آڑ میں انبیاء کی توہین مت کرنا، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس جملے کی آڑ میں توہین کر دی کہ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ. یہ گستاخی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوقات میں سمجھتے ہیں انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اور اس کے علاوہ جتنے پیغمبر ہے، اولیاء ہے، نیک لوگ ہے، علماء ہے، صلحاء ہے، سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ایسا لفظ اپنے محبوب بندوں کے لیے استعمال کیا ہے؟ کبھی بلکہ اپنے محبوب کو، جو سارے محبوبوں کا محبوب ہے، پورے قرآن میں جب خطاب کیا ہے، سامنے مخاطب ہوا ہے ان سے، تو کبھی بھی مخاطب ہو کر نام تک نہیں لیا، بلکہ جب بھی کہا تو کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین والقرآن الحکیم، کبھی کہا نون والقلم وما یسطرون، کبھی کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہا وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت سارے الفاظ استعمال کیے، لیکن کبھی نام نہیں لیا. جب بھی خطاب کیا، یعنی اتنی محبت کرتا ہے خدا، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، تو گویا کہ آپ کا ارادہ کسی نہ کسی نظریے سے اس سامنے والی شخصیت کا معاذ اللہ ان کی شان گھٹانا آپ کا مقصود ہے، تبھی ایسا استعمال کر رہے ہو. یقیناً ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ہم ایسا کہہ سکتے او محتاج ادھر آ، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یقیناً ہے. اور ہے کیا مسئلہ؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے آپ محتاج ہو اس چیز کا میں بھی محتاج ہوں. جس چیز کا میں محتاج ہوں مجھ سے بڑے محتاج ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے محبوب کو، ہم سب کے آقا کو، دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دی ہے، اور یقیناً دی بھی ہے، اس میں انکار بھی نہیں ہے. تو دنیاوی اعتبار سے وہ کسی کے محتاج ہے ہی نہیں. اللہ نے خود ان کو مختار بنایا ہے، اور اس شان کے ساتھ بنایا ہے کہ امام عشق و محبت کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں. وہ کہتے خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ارد گرد 2 سونے کے پہاڑ چلے، میں چاہوں تو میرے ارد گرد سونے کے پہاڑ چلے، لیکن میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا ہے، دنیا کے بدلے میں نے آخرت کو پسند کیا ہے. سمجھ میں بات؟ یقیناً سب اللہ کے محتاج ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے. لیکن اس جملے کی آڑ میں کبھی بھی کسی نبی کی، کسی صحابی کی، کسی بزرگ کی، فرشتے کی توہین نہیں کرنا. جیسے کہ میں نے ابھی جملہ بتایا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باضابطہ طور پر، کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی ایسے مختار ہے کہ
زمین کو حکم دیتے ہیں کہ سراقہ کے سواری کو نگل لے، تو سارے سواریوں کے پیر جو ہے نا زمین میں دھس جاتے ہیں. یہ زمین بھی میرے آقا کی بارگاہ میں غلامی کرتا دکھائی دیتی ہے. آسمان میں سورج اور چاند بھی میرے آقا کی غلامی کرتے دکھائی دیتے ہیں. اشارہ کرتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں، اور اشارہ کرتے تو مل جاتے ہیں. انگلی کا اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی بتاؤ تو صحیح جو میرے محبوب کی غلامی سے باہر ہو. لکڑی اٹھا کر کے حضرت عکاشہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے لو، اور جیسے ہی حضرت عکاشہ اس لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ اس کو تلوار میں بدل دیتا ہے. اللہ اس کو تلوار میں بدل دیتا ہے. میرے محبوب کے آنکھوں میں، میرے محبوب کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو لعاب ہے کھارے پانی میں اگر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے میٹھا فرما دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اس لیے بہرحال یہ نظریہ رکھنا کہ اس بات پر ایمان کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہیں. اچھا یہ بھی یہ ضروریات دین میں سے کہ وہ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے. مخلوق کی مشابہت سے منزہ مطلب کہ جو کوالٹی جس طرح مخلوق دکھتی ہے نا، جس طرح مخلوق دکھتی ہے، یعنی چہرہ ہے، آنکھ ہے، ناک بنی ہوئی ہے، منہ بنے ہوئے، کان بنے ہوئے، سر ہے، سر میں بال ہے، ہاتھ ہے، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہاں کوہنی ہے، یہاں بغل ہے، یہ سینہ ہے، یہ پیٹ ہے، یہ ران ہے، یہ وغیرہ وغیرہ ہے، XYZ. یہ انسان کی پوری صورت ہو گئی، پورا خاکہ ہو گیا، جسم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جیسے انسان ہے اسی طرح اللہ بھی دکھتا ہے، کہ اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کی بھی زبان ہے، اللہ کے بھی کان ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو انسانوں سے جوڑ دیا، انسانوں کی طرح بنا دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فی المصباح، مثل نورہ کمشکات فی المصباح. یہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مومنون میں خود ارشاد فرماتا ہے